اور اس انجیل کے محرف ہونے کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ اس کے مصنفین ایسے افراد ہیں جن کا باضابطہ کوئی تعارف آج تک انسانیت کے سامنے، امت کے سامنے نہیں آ سکا. کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے تھے، کچھ نہیں پتا. اور پھر حتمی زمانہ تعلیف ہی معلوم نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے کہ پتہ نہیں ہے کس معیار کے لوگ ہیں، تو اپنی طرف سے جو بھی لکھتے ہیں کتابوں کے اندر، ہم کسی بات کو ان میں سے صحیح یا غلط نہیں کہہ سکتے. جب ادھر آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مرتب کرنے والے، روایت کرنے والے، اور پھر ان کو کتابی صورت میں مدون اور مرتب کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، ہر ایک کی زندگی کا مکمل تعارف، پوری سوانح، مکمل بایو ڈیٹا وہ آج امت کے پاس محفوظ اور موجود ہے. اور اس طرف ان کی کتابیں لکھنے والوں کا کوئی تعارف امت کے پاس موجود نہیں ہے، انسانیت کے پاس موجود نہیں ہے. تو پھر کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتابیں محفوظ ہیں اور یہ آسمانی کتابیں ہیں؟ پھر اگر یہ موجودہ انجیل اصل ہوتی آسمانی کتاب جو آئی تھی تو وہ ایک تھی، 4 انجیلیں نہیں تھی. 4 کیسے بن گئی؟ آسمان سے تو ایک اتری تھی نا، اب یہ 4 ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 کتابیں اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں. اور اگر کہتے ہیں کہ جی ان میں سے ایک اصل ہے، اب وہ کون سی اصل ہے؟ خیر ہے کہ 3 نقل ہیں، 3 کتابیں درست نہیں ہیں، تو ہر ایک کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نقل ہے، یہ نقلی ہے، جعلی ہے. تو یہ جب یہ بات طے نہیں کی جا سکتی تو کسی بھی کتاب کو درست نہیں کہا جا سکتا. پھر اگر یہ کتاب اصل ہوتی تو اس کتاب میں اختلاف نہ ہوتا. ہر بائبل دوسری بائبل سے مختلف ہے، بلکہ متضاد ہے، اور تضاد بیانیاں بھی ہلکی پھلکی نہیں، غیر معمولی قسم کی. اور پھر یہ کہ عیسائیوں نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، بہت سے عیسائیوں نے. مثلا ایک شکاگو کے اندر موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ ایک ادارہ ہے، جہاں کا ایک مصنف ہے ڈاکٹر ڈبلیو گراہم سکروگی. وہ ایک سوال اٹھاتا ہے کہ کیا بائبل خدا کا کلام ہے؟ تو جواب میں لکھتا ہے یہ بائبل انسانی پیداوار بھی ہے اور خدائی بھی. اور پھر اسی کتاب، اپنی کتاب جو اس نے لکھی ہے، اس کے صفحہ 17 پہ لکھتا ہے کہ ہاں بائبل انسانی پیداوار ہے، اگرچہ کچھ لوگ نادانی کی وجہ سے جذباتی انداز میں اس کی نفی کرتے ہیں. یہ کتابیں انسانی ذہنوں سے ہو کر گزری ہیں، انسانوں کی زبان میں لکھی گئی ہیں، انسانوں کے ہاتھوں سے لکھی گئی ہیں، اور انسانوں کے ہی اوصاف پر محیط ہیں. یعنی یہ کتابیں ہماری جو کتابیں ہیں عیسائیوں کی کتابیں، وہ کہتے ہیں کہ
انسانی پیداوار ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں ادھر، تو پھر اور کیا بات رہ جاتی ہے پیچھے جھگڑے کی۔ اور ایک اور عیسائی دانشور ہے، وہ کتاب لکھتا ہے دی کال آف دی مناٹ ان اسلام کی دعوت، اور اس کے صفحہ 277 پہ لکھتا ہے کہ بائبل کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، اس میں اختصار اور کانٹ چھانٹ کی گئی ہے، ایڈیٹنگ کی گئی ہے، اس کے مضامین کا انتخاب، نقل، تبلیغی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یہ الہامی کتابیں مصنفین کی سوچ کو چرچ کی پالیسی کے تابع کر کے لکھی گئی ہیں، اور وہ تجربے اور تاریخ کی عکاسی کرتی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے حوالے ان کے موجود ہیں، تو اس کے بعد پیچھے یہ کیا بحث رہ جاتی ہے کہ بائبل آسمانی کتاب ہے۔ لیکن جیسے اس نے کہا کہ کچھ جذباتی لوگ اس کی نفی کرتے ہیں نادانی کی وجہ سے، تو ان نادانوں نے، جذباتی لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں عیسائیوں نے۔ اور میرے پاس کتاب ہے جو میں نے پرانی کتابوں والے سے لی تھی، میرے سامنے رکھی ہوئی تھی، اس میں اس نے عنوان قائم کیا ہے کہ کتاب کا کہ بائبل آسمانی کتاب ہے اور وحی الہی ہے، اور اس پہ زور دے رہا ہے وہ بیچارہ۔ بہرحال وہ بات جو ایک پادری نے کہہ دی کہ جذباتی انداز میں لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب آسمانی کتاب نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ بائبل کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، تصورات ہیں، وہ سارے آسمانی مذاہب کے بھی سراسر متضاد ہیں، اور قرآن پاک جو آسمانی کتاب ہے اس کی تعلیمات کے سراسر منافی ہیں۔ تو جس کی وجہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، وحی الہی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ احمد دیدات کی کتاب ہے جو میرے پاس غالباً عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی میرے ہاتھ میں ہے، اردو ترجمے کے ساتھ۔ مولانا عبدالرؤف فاروقی، جن کا کاموں کی میں مطالعہ مذاہب کے عنوان پہ اسلامک سینٹر ہے، انہوں نے شائع کی کیا بائبل خدا کا کلام، تو اس میں بہت سے دلائل ہیں۔ یہ کتاب اگر آپ کو میسر ہو اور نیٹ سے، تو شیخ احمد دیدات کی کتاب مل جائے گی، اردو ترجمہ کرنا بھی ملا تو یہ کتاب مطالعہ کرنے سے آپ کو اس کے تفصیلی دلائل ہم پہنچیں گے۔ اور میں تعارف کل کروا رہا تھا آپ کو کتابوں کا، تو ہمارے استاد تھے مولانا عبداللطیف مسعود، ڈسکا کے رہنے والے تھے، بالکل سادہ درویش منش، درویش صرف، اور گوشے تنہائی میں زندگی گزارنے والے، بہت سی کتابیں لکھ کے گئے، عیسائیت پہ وہ بہت زیادہ کام کر کے گئے، چھوٹے چھوٹے رسالے کتابچے لکھتے تھے تاکہ عوام تک پہنچے اور عوام کو آگاہی حاصل ہو، عام لوگ پڑھے، آسان انداز میں کتابیں لکھتے تھے، رسالے لکھتے تھے۔ تو انہوں نے اس پہ بہت سے رسالے لکھے ہیں، تو اس عنوان پہ بھی ان کا رسالہ ہے، میرے پاس موجود ہے، اور بھی ان کے کئی عنوانات پہ
رسالے ہیں، مثلا یہ کہ کیا مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور عقیدہ تجسم مسیح، کیا مسیح خدا ہے، اور اس طرح کہ انہوں نے بہت سے کئی ایک رسالے لکھے ہیں چھوٹے بڑے، لیکن اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ رسالے اب میسر نہیں ہیں، اور ان کے بعد ان کے بیٹے نے، ان کے بچوں نے چھپائے نہیں ہیں۔ میں ڈسکا کئی دفعہ گیا لیکن میں ان تک پہنچ نہیں سکا، ان سے ملاقات نہیں ہو سکی ان کے بچوں سے۔ میرا دل ہے کہ میں ان سے کہوں کہ سارے رسالے دے دیں، تو کسی اور کے ذمہ لگا دیتا ہے آدمی، یہ چھپ جاتی ہیں، قیمتی چیز ہے۔ تو مسیحی بھائیوں کو حقیقی نجات کا پیغام ایک رسالہ ہے ان کا چھوٹا سا، اور عہد جدید قرآن مجید ہے، اناجیل نہیں، یہ ایک رسالہ ہے ان کا۔ حقیقت انجیل برنباس ایک رسالہ ہے، سوالن جواباً انہوں نے اسے لکھا ہے۔ اور اسی طرح ہستی باری تعالیٰ جو ہے بائبل اور قرآن مجید ان کی کتاب ہے۔ کسر صلیب، قرآنی پیشن گوئیاں، مثلاً فی التوراۃ و مثلاً فی الانجیل، یہ ان کی مختلف کتابیں ہیں، یہ زیادہ تر چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں۔ اور ایک کتاب ہے وہ عہد کا رسول، یعنی مسئلہ ختم نبوت ازرو بائبل اور قرآن مجید۔ تو نبی پاک کی ختم نبوت کو تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک سے ثابت کیا انہوں نے، یعنی موجودہ بائبل جو ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے مسئلہ توحید و تثلیث بما مسئلہ کفارہ، اور وہ جو کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، مقدمہ تحریف بائبل بزبان بائبل، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے، یہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، شاید کہ میرے پاس تھی اور دائیں بائیں کہیں ہو گئی۔ اور ایک کتاب ہے پادریوں اور مسیح کے اختلافات عوامی عدالت میں، اور ایک اور کتاب ہے کشف سطور عن التحریف فی التوراۃ والانجیل والزبور۔ بہرحال یہ کچھ کتابیں تو ان کی غالباً چھپی نہیں ہیں، ان میں سے یہ کتاب کے پیچھے تعارف دیا ہوا کتابوں کا۔ بہرحال حضرت نے عیسائیت پہ بھی کام کیا اور قادیانیت پہ کے خلاف بھی کام کیا۔ حضرت مولانا عبداللطیف مسعود کو ہمارے استاد مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دورہ رد قادیانیت میں ہر سال بلایا کرتے تھے، اور وہاں ہم نے ان سے کچھ دن اسباق پڑھے تھے، اور وہیں حضرت نے اپنی کتابیں بھی ہمیں دی تھیں۔ بہرحال کام کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور ہمارے پاس مواقع بھی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے کام کرنے کی۔ بہرحال اس نشست میں ہم وہ ساری تفصیلات تو نہیں بتا سکتے، پڑھ سکتے، آپ کو سنا سکتے۔ میں کتابوں کا تعارف اس لیے کرواتا ہوں تاکہ آپ ان کتابوں کو لیں اور کتابوں کی مدد سے آپ خود اس عنوان کو مطالعہ کریں، اور موضوع کی حساسیت تو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عیسائی مذہب کی رسومات کیا ہیں؟ تو مذہب عیسائیت میں دو رسموں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ جن میں سے ایک رسم ہے بپتسمہ، اور یہ عیسائیت میں داخل ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے، یعنی کوئی بندہ اس رسم کے بغیر
عیسائیت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہ غسل کا طریقہ ہے. گویا پچھلے ادیان سے برات کا اور پاک صاف ہو کے عیسائیت میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے. اور پس بردہ کفارے کا عقیدہ اس میں کار فرمایا، جس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے انسان یسوع کے واسطے ایک بار مر کے دوبارہ زندگی پاتا ہے. اور یہ جو مرنا ہوتا ہے یہ در حقیقت اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، جس کے بعد وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اور بپتسمہ کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے عیسائیت میں داخل ہونے کا کہ اس بندے کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں اور اس طرح ڈال دیتے ہیں کہ اس کا منہ مغرب کی طرف ہو اور اس کے وہ اپنے ہاتھ مغرب کی طرف پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شیطان میں تجھ سے اور تیرے عمل سے دستبردار ہوتا ہوں. اور پھر وہ مشرق کی طرف کر کے عیسائی عقائد کا اپنی زبان سے اعتراف کرتا ہے. اس کے بعد اسے ایک بند کمرے میں لے جایا جاتا ہے تمام، اور اس کے کپڑے اتار کے مکمل بھرنا کر کے سر سے لے کے پاؤں تک ایک دم کیا ہوا تیل اس کے جسم میں مارا جاتا ہے. پھر اسے حوض میں ڈالا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کیا وہ باپ بیٹے روح القدس پر عیسائی تفصیلات کے مطابق ایمان رکھتا ہے یا نہیں. جب وہ ہاں میں جواب دیتا ہے تو اسے حوض سے نکال کر سفید کپڑے پہنائے جاتے ہیں. اب یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا ہے. جیسے سفید کپڑا بالکل داغ دبوں سے پاک ہے، ایسے یہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہے. اور اب اس کو جلوس کی شکل میں کلیسا تک لے جایا جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے بپتسمہ، جس کو ایک بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اور یہ بپتسمہ کا لفظ بکثرت پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا رہے گا، تو اسے یاد رکھنا ہے آپ نے. دوسری ان کے ہاں جو رسم ہے وہ عیسائیت میں داخل ہونے کے بعد سب سے اہم رسم سمجھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں عشائر ربانی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے
اپنی گرفتاری سے پہلے اپنے حواریوں کو رات کا کھانا کھلایا تھا، تو یہ اس رات کے کھانے کی یاد ہوتی ہے، اس کی یاد میں یہ کام کیا جاتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اتوار کی رات کو سب لوگ کلیساؤں میں حاضری دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا بوسہ لے کے مبارکباد دیتے ہیں. روٹی اور شراب لائی جاتی ہے، پادری دعا کرتا ہے، حاضرین آمین کہتے ہیں. روٹی اور شراب کو اپنے جسم کا حصہ بناتے ہوئے عیسائیوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ تازہ ہو جاتا ہے کہ یہ روٹی مسیح کے بدن میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور شراب ان کے مسیح کے خون میں بدل جاتی ہے. ایک ان کے ہاں رہبانیت کا تصور پایا جاتا ہے. یہ رسم تو نہیں ہے، بہرحال یہ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو شخص راہب ہوتا ہے وہ شادی بیاہ سے، کاروبار اور معاشرتی زندگیوں سے ہٹ کٹ کے گوشہ نشین ہو جاتا ہے. اور یہ رہبانیت یہودیوں میں نہیں تھی، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہودیت کے اندر یہودی بہت کم فرقے ہیں جو راہب قسم کے ہیں، اور زیادہ تر ان میں فرقے رہبانیت سے دور رہنے والے ہیں. بہرحال یہ جو راہب لوگ ہیں، یہ جو رہبانیت ہے، یہ انہوں نے لیا بظاہر ہندوؤں سے اور اس طرح کے مشرق قبائل، مشرق مذاہب سے. اور اس میں رہبانیت میں اس کے بارے میں قرآن نے جو کہا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہے انہوں نے، ہم نے ان پر یہ فرض نہیں فرمائی تھی. اور رہبانیت کیا ہے کہ جی مرد عورت دونوں شادی نہیں کر سکتے، پادری بھی اور نن بھی، مونس نن دونوں شادی نہیں کر سکتے، اور زندگی گزاریں گے بغیر نکاح شادی کے، شادی بیاہ کے بغیر. اور اس میں اب زندگی گزارنی ہے بغیر نکاح کے، تو اس زندگی کے اندر اکٹھے بھی رہنا ہے مردوں عورتوں نے، لیکن اکٹھے رہ کے اپنی خواہش پوری نہیں کرنی. اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک خطبات میں ایک جگہ اس کی تصویر کشی فرمایا کہ انہوں نے چرچ میں رہنے کو اور ترک زندگی کو، ترک خواہشات کو اپنایا، اور مجاہدے کا راستہ. عورت بھی چرچ میں رہے، مرد بھی چرچ میں رہے، ایک چار دیواری میں رہیں اور اپنی خواہش پوری نہیں کریں گے. پھر اس سے اگلا سٹیپ شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈالا کہ تم ایک چار دیواری میں نہیں، ایک کمرے میں رہو اور پھر اپنی خواہش پوری نہیں کرو گے. اور پھر اس سے اگلا سٹیپ یہ دیا کہ تم ایک بستر پہ سو اور اپنی خواہش پوری نہیں کرو گے. اس کے بعد جو طوفان